بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد۔ محترم ناظرین، خوشگوار زندگی گزارنے کے کچھ راز ہیں، کچھ گر ہیں۔ انہی رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ جس کو نیک بیوی مل جائے وہ انسان خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے۔ نیک بیوی کون سی ہے؟ کون کون سی نشانیاں، کون سی علامات ہیں جو نیک بیوی کی طرف نشاندہی کرتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک بیوی کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، پہلی نشانی یہ ہے کہ ان امرها اطاعته، جب اس کو خامد کسی بات کا حکم کرے تو وہ اس کے حکم کو مانے، ضد کرنے والی نہ ہو۔ چنانچہ ماں باپ کو اپنی بچیوں کی تربیت ایسی ہی کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ تم نے خامد کے پاس جانا ہے تو ضد نہ کرنا، اپنی بات منوانے کے بجائے ان کی مان کر زندگی گزارنا، اسی میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج ایسا ہوتا نہیں، نہ والدین اس طرح کی تربیت کرتے ہیں اور نہ ہی عورت شوہر کے گھر میں جانے کے بعد اس طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ نئی نویلی دلہن کو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے، یہ سبق سکھائے جاتے ہیں، اس کے کانوں میں یہ باتیں بھری جاتی ہیں کہ جاتے ہی شوہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ عورت، نئی نویلی دلہن، شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس سے بہت سارے فساد برپا ہوتے ہیں، بہت سارے بگاڑ کا یہ ذریعہ بنتا ہے اور گھر میں پھر بے برکتی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات ضرور سمجھانی چاہیے کہ شوہر کی مان کر گزارنا، کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی کا ناز و انداز کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور لڑکیاں اکثر چھوٹی چھوٹی بات پر ضد کرنے لگتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھی علامت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر رہے، ایسا نہ ہو کہ جب وہ گھر سے نکلے تو فیشنیبل کپڑے پہنے اور گھر میں بھنگن کی طرح بنی رہے۔ یہ بھی نہ ہو کہ گھر میں گندی سندی سی بنی رہے اور اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہو، اور جب باہر نکلے خوشبوئیں لگا کر نکلے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ خوشبوئیں لگا کر نکلنے والی، بازاروں میں چلنے والی عورت کو حدیث میں زانیہ سے تعبیر کیا گیا کہ ایسی عورت زانیہ ہے جو زنا کی دعوت دینے والی ہے۔ ایک تو یہ کہ صاف ستھری بن کر رہے، دوسرے اس کے چہرے پر اپنے خامد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے لائف پارٹنر کے لیے مسکراہٹ ہو کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو عورت مسکرائے، ہر وقت مسکراتی رہے، چاہے اندر سے کتنا ہی دکھ اور تکلیف کیوں نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت موڈ بنائی رہے، چڑیل کی طرح ناک چڑھائے رہے۔ تیسری علامت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، کہ اگر خامد کسی بات پر قسم کھا لے کہ تم اس کو پورا کرو، تم اس کو کرو، تو وہ عورت اپنے شوہر کی اس قسم کو پورا کر دے۔ چوتھی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، کہ جب خامد گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اس کی آبرو میں حفاظت کرے، آبرو میں اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اہل اللہ نے لکھا ہے کہ بیوی کی 4 صفات ہونا ضروری ہے، بیوی میں 4 صفات ہونا ضروری ہے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان کے علاوہ 4 صفات اور ہونا ضروری ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگی اس کے دل میں بھی حیا ہوگی، اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہوگا۔ مثل مشہور ہے کہ انسان کا چہرہ اس کے دل کا آئینہ ہے۔ کہا جاتا ہے فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا ہونا ضروری ہے اور یہ بہتر چیز ہے، مگر عورتوں میں حیا ہونا یہ بہترین شے ہے۔ دوسری صفت بیان فرمائی کہ جس کی زبان میں شیریں نہیں ہو، یعنی جب وہ بولے تو کانوں میں رس گھولے، یہ نہ ہو کہ ہر وقت خامد کو جلی کری سناتی رہے یا بچوں کو بات بات پر جھٹکتی رہے، بلکہ زبان شیرینی ہو، اچھی گفتگو کرنے والی ہو۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اس کے دل میں نیکی ہو، دل میں نیکی کا جذبہ ہو، نیک کام کرنے کا ولولہ حوصلہ ہو، اس کی تمنا ہو۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہتے ہوں، ہر وقت کسی نہ کسی گھریلو کام میں لگی رہے، چاہے دینی کام میں چاہے دنیاوی کام میں، بیکار بیٹھنے والی نہ ہو۔ یقیناً وہ عورت بہترین زندگی گزار سکتی ہے، بہترین بیوی بن کر زندگی گزار سکتی ہے، اپنے شوہر اور اپنے پورے اہل خانہ کے لیے چین اور سکون کا نمونہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیویوں کو ان صفات کی حامل بنا دے اور ہر شخص کو ان صفات کی بیوی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔